بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے جو بھی بولتا ہے، جو بھی کلمہ نکالتا ہے، جو بات منہ سے بولتا ہے انسان، تو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ترجمہ لفظی ہوگا ما یلفظ من قول، انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگراں ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی منہ سے بات نکلتی ہے فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے کفوا السنتکم الا الخیر۔ اے لوگوں، خیر کے علاوہ، بھلی بات کے علاوہ ساری باتوں سے اپنی زبان کو، اپنی زبانوں کو روک لو، یعنی منہ سے صرف بھلی بات نکلے، خیر کا ہی کلمہ نکلے، اچھی بات نکلے۔ گندی بات، جھوٹ، غیبت، کسی کے شکایت، بہتان، الزام، یہ سب منہ سے قطعی نہیں نکلنا چاہیے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کفوا السنتکم الا الخیر، خیر کے علاوہ ساری چیزوں سے اپنی زبان کو روکو۔ یہ زبان جسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی زبان سے غیبت، شکوہ، شکایت، الزام، بہتان، تراشی، یہ قطعی زبان کی شایان شان نہیں ہے۔ جب ہم شریعت کے حکام پر عمل کرنے لگیں اور اس میں استحکام، پختگی پیدا ہو جائے، اور زبان جب بھی واہ ہو، زبان کھلے تو اللہ کے ذکر میں کھلے، اللہ کے کلام میں کھلے، اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اسی سے تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کے حبیب پہ درود پڑھیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا عمل ہماری زبان میں اثر پیدا کرے گا۔ لیکن اگر اسی زبان سے ہم جھوٹ و غیبت کریں گے اور شکوہ شکایت کریں گے، حرام اقوال، حرام باتیں نکالیں گے، غلط بیانی سے کام لیں گے، تو پھر زبان کی تاثیر یقیناً ختم ہو جائے گی، اور اگر پہلے ہی سے نہیں ہے تاثیر تو قطعی تاثیر حاصل نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مفصل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور زبان کو کی حفاظت کی اگر گارنٹی تم ہمیں دے دو تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی معنی خیز حدیث ہے۔ تو زبان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے انسان خدا کے جلال، اس کے عتاب کا شکار ہوں گے۔ جب معراج شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں، جو سفر ہوا ہے معراج پاک کا، معراج شریف کا، تو اس میں بہت سارے جو مشاہدات کرائے گئے، تو اس میں ایک مشاہدہ یہ بھی کرایا گیا من جانب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں قطری جا رہی ہیں، قینچیوں سے فرشتے ان کی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ خطبہ ہیں، یہ وہ علماء ہیں، وہ خطبہ ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں تو بہت کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کے جوہر لٹاتے تھے، مگر عمل کے میدان میں بالکل صفر تھے، خالی تھے، یعنی صرف زبان سے کہتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ میٹھا بولنا، اچھی باتیں کہنا، بھلی باتیں کہنا، اور یہ کہنے پر اکتفا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا، حق بولنا، سچ بولنا، صحیح بولنا، اور پھر اسی پر عمل کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ منہ سے اچھی اچھی باتیں تو کر رہے ہیں اور عمل کے میدان میں بالکل خالی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی اس چیز سے پناہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔